الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اور اہدنا ہمیں ہدایت دے، علمی اور عملی۔ علم کے اعتبار سے بھی ہدایت کہ ہم علم حاصل کر سکیں، علم کو جان سکیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے ممکن ہے، مگر نہ ایسا نہیں ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر ہم قرآن کو سیکھتے ہیں یا اللہ کسی کو اس علم پہ لگاتا ہے تو وہ بھی اس کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اور علم کے بعد دوسرا مرحلہ ہے عمل، کہ اس عمل پر بھی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کریں یا ہم اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم نیکی کر لیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم گناہ سے رک جائیں گے، یعنی سارے کا سارا معاملہ اللہ کی ذات پہ، کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو ہم نہیں کر سکتے، یعنی اسباب کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو کوشش کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ کوئی کہے کہ میں بیٹھا رہوں اور مجھے روزی مل جائے، میں کچھ نہ کروں مجھے کھانے کے لیے مل جائے، میں کچھ نہ کروں اسی طرح مجھے پینے کے لیے مل جائے، تو نہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو ہدایت کے لیے، سیدھی راہ کو پانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ صراط المستقیم وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اس سے مراد دین اسلام کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مثال سے یہ بات سمجھائی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ نے ایک لائن کھینچی اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں ادھر ادھر کھینچ دی، اور فرمایا کہ صحابہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم، اللہ کا راستہ، اور جو چھوٹی لائنیں ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، یہ ہے شیطان کے راستے، یہ ہے خرافات اور بدعات کے راستے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اور یہی ہے کہ اللہ کی حمد کے بعد بندہ دعا کرتا ہے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے کی صراط مستقیم جو ہے اس پر ہدایت دے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام اللہ کا کن پر ہوا، یہ بھی دوسری آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چار قسم کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انعم اللہ علیہم کہ اللہ نے ان پر اپنا انعام کیا ہے، بے شمار اللہ کی ان پر نعمتیں ہیں۔ تو اس راستے کی بندہ دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مثال دی، ایک لائن کھینچ کر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہی میرا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب، نہ کہ جن پر غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی ان کا راستہ نہیں کہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے یا وہ راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹ کے گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہودی، ضالین سے مراد جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوز الکبیر اپنی کتاب میں
کہتے ہیں کہ مغصوب اور ظالم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مثال، ان کا نمونہ کسی نے اب دیکھنا ہے تو مغصوب میں ان سوء علماء کو دیکھ لے جن کو علماء سوء کہا جاتا ہے، برے علماء، کہ جو اپنی من مرضی کی تعویلات کرتے ہیں یا لوگوں کو تقلید پر انہوں نے پکا کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے کہ وہ احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اسی کے لیے کہ امام کی تقلید میں، اس کے استحسان میں، اس کی شدت میں، تقلب یعنی تقلید کرتے ہوئے جس کو اس نے مستحب کہا، اچھا جانا، اسی کو جان لیا، خواہ اس کے مقابل میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، رد و بدل کیا، اس کے اندر حکم کو بدل دیا، حکم کو چھپا لیا، اپنی مرضی کی فاسد تعویلات کی، توجیحات کی، یعنی اپنی من مرضی کا انہوں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا، ایک مسئلہ نکالا۔ تو ان علماء سوء کو دیکھیں کہ جو آیات کو اپنی مرضی کے مطابق اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، نہ کہ جو اس سے اللہ اور اس کے رسول کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ چند دن قبل میں نے ایک کلپ دیکھا تو اس میں بیان کرنے والے نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ کہا گیا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور اس پہ دلیل کیا دی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کا حکم کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو۔ یہاں پہ صبر اور نماز یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرنے کا حکم ملا۔ تو اب اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی، یعنی کہاں کی دلیل، اس کو کہاں فٹ کیا، اپنی من مرضی کا اس سے نتیجہ نکالا، اس کی تعویل کی، فاسد تعویل کی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ گمراہ کون ہے، غضب کن کا ہے، اور یہودیوں کی مثال اور ان کا نمونہ دیکھنا ہے تو ان علماء سوء کو دیکھ لے، اور ضالین گمراہ ہوئے اگر ان کا نمونہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے کہ جو بزرگ اولیاء، صوفی اور ان کی اولاد جو ہر بات میں انہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جس طرح عیسائی اپنے احبار، رہبان جو ان کے علماء تھے، ان کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے اور حرام کو، جس کو حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے، یعنی مبالغہ رہی، اس قدر شان کو بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، خدا کہہ دیا۔ اسی طرح انبیاء کی شان میں اسی طرح مبالغہ کر دیا، صحابہ کی شان میں اس قدر مبالغہ کر دیا کہ یا علی مدد کے نعرے شروع کر دیے، یعنی صحابہ کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کو، بزرگوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو کہا کہ جس نے دیکھنا ہے نصارہ کی مثال، اس کا نمونہ، تو وہ ان لوگوں کو دیکھ لے کہ جنہوں نے اس قدر مبالغہ آرائی کی جس طرح عیسائی کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جس سے ایک صراط مستقیم پر چلنے والا دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسے راستے سے بچا دینا کہ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا ہے جب وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ صحابی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث، کہ آپ نے آمین کہا اور اس قدر اونچی آواز سے کہا کہ سب نے سنا۔ جب اس سورہ کو نماز میں ختم کیا تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہا، تو اس سے آمین بالجہر ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین،
کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ اذا تأمن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ تو پتہ چلا کہ جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں، نہ کہ وہ امام سے آگے نکل جائیں، کہ امام نے ابھی شروع نہیں کی یا اس نے آمین نہیں کہا تو وہ اس سے پہلے ہی آمین کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ کہ امام سے آگے نکلنا، اس سے اقتداء نہ کرنا، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ نماز کے کسی حصے میں بھی رکعت امام ابھی سجدے سے اٹھا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا، پہلے ہی رکوع میں چلے جانا، پہلے ہی سجدے سے اٹھ جانا، یعنی کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جو بندہ امام کی اقتداء نہیں کرتا، اس سے پہل کرتا ہے، آگے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو بدل نہ دے، مسخ نہ ہو جائے، بدل نہ دی جائے۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر بھی خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہم امام کی اقتداء میں ہیں، اس سے آگے نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد